امام احمد بن حنبل کے ہاں پوتی پیدا ہوئی، آپ کو جب بیٹے نے بتایا حضرت میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل آئے، آپ نے اس بچی کو اٹھایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آپ نے فرمایا بیٹا تو کتنا خوش نصیب ہے۔ انہوں نے پوچھا ابا حضور کیسے؟ فرمایا الانبیاء علیہ السلام، فرمایا آباء البنات، فرمایا جتنے نبی ہیں وہ سارے نبی بیٹیوں کے باپ تھے۔ جملہ، میرے اور آپ کے نبی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آ رہے، آپ نے ایک جوان دیکھا جس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا ہے صحابہ یہ واقعہ حضرت عمر بن قیس کے بارے میں بھی ہے، یہ واقعہ دحیہ بن خلیفہ الکلبی کے بارے میں بھی ہے، کہیں آپ کو متشابہ نہ لگے۔ آپ نے فرمایا یہ مرد ہو کر نقاب کیوں پہنتا ہے؟ صحابہ نے کہا آقا مدینہ طیبہ کا سب سے خوبصورت جوان ہے، کافر ہے، بد مذہب ہے، بد دین ہے، یہ ڈرتا ہے اگر میں نے نقاب اتارا نا کہیں مدینے کی لڑکیاں میرے عشق میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو عورت کو نظر جھکانی نہ، مرد کو بھی پردہ کرنا چاہیے عورت سے، مرد بھی اپنے آپ کی حفاظت رکھے۔ آپ نے فرمایا اتنا خوبصورت ہے؟ آقا یہ تو کچھ بھی نہیں، جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اس کا دیدار کرتی ہیں اور دعا مانگتی ہے اللہ ہمیں اس جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ ایک دن میرے اور آپ کے نبی کی اس سے ملاقات ہوگی، اس کا نام ہے دحیہ بن خلیفہ الکلبی۔ آپ نے فرمایا جوان ذرا نقاب اتار، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کافر ہے، بدین ہے، اس نے جب نقاب اتارا اور واقعی ہی اتنا حسین و جمیل تھا، جب وہ دیدار کروا کے نکلا میرے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ارزق الاسلام دحیہ ابن الخلیفہ الکلبی۔ اے اللہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، یہ جہنم کے لیے بنایا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، اے اللہ تو اپنے نبی کے ہاتھ دے، تیرا نبی تجھ سے دعا مانگتا ہے، اے میرے مالک، اے میرے خالق اسے میرا صحابی بنا دے۔ ابھی دعا کے ہاتھ نہ اٹھے تھے، جبریل آ گئے، آقا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ میرے اور آپ کے نبی نے رات گزاری، انتظار کرتے رہے، حضرت دحیہ کلبی نہ آئے۔ صبح کی نماز کے بعد میرے اور آپ کے نبی نے درس شروع کیا، آپ نے دیکھا سامنے دحیہ بن کلبی ہے، میرے نبی کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر جس کا ذکر قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، آپ نے جب بچھائی، آپ نے فرمایا یہاں آ کے بیٹھ، اس نے کہا نہ، بریلوی نہیں تھا، سنی نہیں تھا، آقا یہ عظیم چادر ہے، اس کی قسمیں تو خدا اٹھاتا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں نبوت کی چادر پہ بیٹھوں، آقا میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ نبی کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہتے ہیں آقا کیا لے کر آئے ہو، آپ کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اسلام لایا ہوں۔ آقا اگر میں نے اسلام قبول کیا، آپ کا غلام بن گیا، آپ کا اسلام مجھے کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تو اسلام قبول کرے گا نا، اللہ تیری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا آقا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے فرمایا تیرا کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ اب وہ جملہ سنیے گا، شاید اللہ کرے آج کا جو باپ ہے جس کے ہاں بیٹی ہے گھر میں، یا بہن بھی ہے، بہنوں پہ سختی کرنے والا، موبائل چھیننے والا، او تو نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، میں خدا جانتا ہے دیکھ کے حیران ہوتا ہوں۔ اچھا سالن پکا ہوا ہے، ماں کہتی ہے بیٹی آج سوکھی روٹی کھا لے، تیرا کمینہ بھائی کالے سے آئے گا، یہ روٹی وہ کھائے گا۔ بیٹی آج زمین پہ سو جا، تیرا بھائی تھکا ہوا ہے، بستر پہ وہ سوئے گا۔ اے بدبخت جس کمینے کو تو نے پالا ہے، اسے تو تیرا جنازہ بھی نہیں آتا،
تو ہمیشہ بیٹیوں سے قربانیاں دلاتی رہی ہے. بیٹی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہمیشہ بیٹی قربانی دے گی. یہ تو باپ کے لیے جنت ہے, یہ باپ کے لیے رحمت ہے. سن میرا جملہ. اس نے کہا آقا میں 70 قبیلوں کا سردار ہوں, اور میرے قبیلے کا رواج تھا جب بیٹی پیدا ہوتی میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں زندہ درگور کرتا تھا. ایک ماں کی یا ایک دن کی بچی اٹھانا, پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا, اور پھر ایک لمحے کے لیے تصور کرنا یار اسے مٹی کے اندر دفن کرنا, اور قبر کے اوپر کوئی پڑی بھی نہیں تھی, ڈائریکٹ مٹی ڈال دیتے تھے, اور اس کا تڑپنا اور اس کا جو ہے سانس نکالنا اور اس کا مر جانا. آپ نے فرمایا کتنی بچیاں دفن کیا؟ آقا 70 بچیوں کو دفن کر چکا. پوری مسجد نبی میں سناٹا چھا گیا. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس آنکھ میں آنسو نہ ہو, کوئی ایک دل ایسا نہ تھا جو دل دھڑک نہ رہا ہو. کہتے میرے نبی اتنے روئے, آپ کے آنسو آپ کی گود میں گرے, گود میں تری ہی تری تھی. اللہ. آپ نے فرمایا پھر عرض کی اللہ کے رسول میں طویل سفر کے لیے نکلا, میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی اگر بیٹا پیدا ہو زندہ رکھ لینا, تے بیٹی پیدا ہو زندہ درگور کر دینا. 4 سال میں ممالک میں گھومتا رہا. 4 سال کے عرصے میں میری بیوی کے ہاں ایک ننھی سی بیٹی پیدا ہوئی. میری بیوی کو گوارا نہ ہوا اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو میں قتل کروں. میری بیوی نے اسے 4 سال پڑوسیوں کے گھر میں رکھ کے پالا پرورش کی. 4 سال بعد میں اچانک آیا, میں نے دروازے پہ دستک دی. آج غلطی سے بچی دروازہ کھول دے, باپ غصے میں اوے تو دروازے پہ کیوں آئی ہے, تیری جرأت کیسے ہوئی ہے, تو نے دروازہ کھولا ہے. ارے ناداں وہ اس گھر کی وارث نہیں ہے, کیا لگتی ہے؟ تو کافر تو نہیں ہے, تو زندیق تو نہیں ہے, اور تو عیسائی تو نہیں ہے. اگر ہے محمد عربی کا غلام, میں کہتا ہوں پھر بیٹی کی عزت کر. نبی نے تو یہ فرمایا اے باپ بازار سے آئے, کھانے پینے کی چیزیں لائے, گھر میں بیٹا بھی ہے, گھر میں بیٹی بھی ہے, سب سے پہلے وہ بیٹی کو دے. فرمایا اللہ اس پہ رحم فرمائے گا. تو نے پلاٹ بھی بیٹے کو دے, تو نے گاڑی بھی بیٹے, تو نے دنیا کی ہر چیز بیٹیوں کو دی ہے. آج تیری بچیاں دھکے کھا رہی ہیں. کئی کیس آئے. ایک بچی کی وراثت کا مسئلہ تھا, وراثت کا. میں نے کہا بیٹی کورٹ میں چلے جا, آپ کیس درج کروائیں, آپ کو انصاف ملے گا. کہا اس کورٹ میں کیسے جاؤں جس کورٹ میں میرے باپ کا نام لیا جائے؟ میں بیٹیوں غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ قبروں کی وارث ہے حضرت, یہ لاشوں کی وارث ہے, یہ منحوس نہیں ہے. آقا جب میں نے دروازے پر دستک دی, 4 سال کی بچی نے دروازہ کھولا. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا اس گھر کا جو مالک ہے نا میں اس کی بیٹی ہوں. میں نے کہا اس گھر کا مالک تو میں ہوں. اتنی بات کہنی تھی. آقا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے. اس بچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی یا بتہو, یا بتہو, اے میرے بابا تو کہاں گیا تھا؟ 4 سال سے مجھے مدینہ طیبہ کی بچیاں یہ تانا دیتی تھی, دیکھ میرے باپ نے مجھے جوڑا لا کے دیا ہے, دیکھ میرے باپ نے مجھے کھلونے لا کے دیے ہیں, تیرا باپ کب آئے گا؟ میں کہتی تھی ایک دن میرا باپ آئے گا مجھے کھلونے دے گا. یا بتہو, یا بتہو, اے میرے بابا تو کہاں گیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا, اے ناداں تجھے یہ وصیت کی تھی, تو نے اسے زندہ درگور کرنا ہے, تو نے کیوں نہیں کیا؟ میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکلے, وہ بھی میرے قدموں میں لپٹ گئی. اس نے کہا دیکھیا ذرا غور سے دیکھ, اس کی آنکھیں تجھ سے بڑی ملتی ہیں, اس بچی کا چہرہ تجھ سے بڑا ملتا ہے, اس کے بال تجھ سے بڑے ملتے ہیں. ارے ماں کب چاہتی ہے اپنی اولاد کو قبر میں دفن کرنا؟ میرے نبی نے غزوہ احد میں تمام صحابہ کو روانہ کیا, لیکن باری سیدھی باری جب سید الشہداء امیر حمزہ کی آئی,
21 مرتبہ میرے نبی نے سینے لگایا۔ لوگوں نے پوچھا آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی شکل میرے باپ سے ملتی ہے۔ فرمایا تیری لخت جگر نور نظر کی شکل تجھ سے ملتی ہے، مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا۔ کہتے پوری رات میں سوچتا رہا میں کیا کروں اس بچی کا، ایک دن میرا داماد بنے گا، ایک دن یہ بچی دلہن بنے گی، ایک دن یہ بچی گھر سے نکلے گی، عربی لوگ تو تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ کہتے رات کی تاریکی میں نے بیوی سے کہا ارے 4 سال تک یہ تیرے پاس ہوئی ہے، آج کی رات یہ میرے پاس ہوئے گی۔ میں نے جب اس بچی کو رات کو اپنے پاس سنایا، آقا رب کعبہ کی قسم ہے جیسے چڑیا اپنے پروں میں اپنے بچے کو ڈھانپ لیتی ہے، میری بیٹی میرے دل کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئی، وہ میرے ساتھ جڑ کے سو گئی۔ صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو غسل دو، تیار کرو، میں اس کو کھلونے لے کے دے کے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی تیار ہوئی، محلے میں آوازیں لگا رہی ہے، او مدینے کی لڑکیوں، او میری سہیلیوں، او مجھے تانا دینے والیوں، تم کہا کرتی تھی تیرا باپ نہیں آئے گا، اے دیکھ میرا بابا آ گیا ہے، آج میرا بابا مجھے جوڑے لے کر دے گا، آج میرا بابا مجھے کھلونے لے کر دے گا۔ باپ کی انگلی پکڑ کے دھستی ہوئی جا رہی ہے۔ آقا میں اسے مکہ کے قدیمی قبرستان میں لے گیا، میں نے جب قبر کو کھودا میری پیشانی پر پسینہ آیا، بچی نے دوپٹہ اٹھا کے میرا پسینہ صاف کیا۔ اور خدا کا خوف کرو یار، اور انصاف دو ان بچیوں کو، سختی نہ کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ ایسی رحمت ہے یہ دوبارہ نہیں آتی، یہ چند دن کی مسافر ہے، یہ ایک نہ ایک دن تیرا گھر چھوڑ جائیں گی، نہ تجھ سے مال مانگتی ہے، نہ تجھ سے جان مانگتی ہے، نہ تجھ سے وراثت مانگتی ہے، بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے ہمارے بابا سلامت رہے، ہمارے بابا کا سر شفقت کا ہمارے سر پہ رہے۔ آقا جب میں نے قبر کو کھودا مٹی میرے رخسار پہ لگی، میری بچی نے دوپٹے سے میری مٹی کو صاف کیا۔ آقا جب میں قبر میں اترا آسمان سے سورج نے دھوپ کی شعاعیں ڈالی، میری بچی اپنا آنچل لے کے سایہ کرنے لگی۔ آقا میں نے جب بچی کو دیکھا فوراً اسے گربان سے پکڑا اور قبر کے اندر دھکا دے دیا۔ میں نے جب مٹی پھینکنے کا ارادہ کیا، میری بیٹی کے آخری کلمات تھے، اے بابا آج کے بعد کھلونے نہیں مانگو گی، اے بابا آج کے بعد لباس نہیں مانگو گی، مجھے خدا کا قسم ہے آج کے بعد آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی۔ اے میرے بابا میں توتلی ہوں مجھے دفنا رہا ہے، اے میرے بابا میں 4 سال تیری جدائی میں روتی رہی ہوں، مجھے کیوں سزا دے رہا ہے؟ آقا جب میں باز نہ آیا میں مٹی پہ مٹی پھینکتا رہا۔ میری بیٹی نے آخری وصیت کی، میرے بابا اگر تو نہیں رکتا تو میری آخری وصیت سن لے، میرے قدموں سے مٹی ڈالنا شروع کر، میرے چہرے پہ مٹی بعد میں ڈالنا۔ میں نے پوچھا بیٹی کیوں؟ فرمایا 4 سال آپ کی جدائی میں رہی ہوں، اب جی چاہتی ہوں مرتے دم تک اپنے بابا کا دیدار کروں۔ میرے اور آپ کے نبی اسی ٹائم بھری مسجد میں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، میرا جو امتی ہوگا اللہ اسے 1 بیٹی دے، اللہ اسے 2 بیٹیاں دے، وہ ان کی اچھی پرورش کرے، قیامت کے دن میرے ساتھ مل کر خدا کی جنت میں داخل ہو۔